الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا، اور انہوں نے کہا، یعنی مشرکین مکہ، انہی کی مذمت کو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے. وقالوا، اور انہوں نے کہا، ہذہ، یہ انعام، مویشی، چوپائے، جانور، وحرث، اور کھیتی، زمینیں، حجر، ممنوع ہے، لا یطعمها، اسے نہ کوئی کھائے یا نہیں کوئی کھائے گا، الا من نشاء، سوائے اس شخص کے جس کے لیے ہم چاہیں. بزعمہم، ان کا خیال تھا. وانعام، اور کچھ جانور، حرمت ظہورها، جن کی پیٹھیں انہوں نے حرام کر دی، یعنی سوار نہیں ہوتے تھے. وانعام، اور کچھ جانور، لا یذکرون اسم اللہ علیہا، جس پر اللہ رب العالمین کا نام نہیں لیتے، افتراء علیہ، جھوٹ گھڑتے ہوئے اللہ رب العالمین پر. سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب اللہ رب العالمین ضرور ان کو بدلہ دے گا، بما، اس چیز کا، کانوا یفترون، جو وہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں. گزشتہ آیات میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کی مذمت کو بیان فرمایا. اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ یہ ان کے عقائد جو ہیں ان کو بیان فرما رہا ہے کہ یہ شروع ہی سے ایسی چیزیں منتخب کرتے، ایسی چیزیں گھڑتے جو دین اسلام کا حصہ نہیں ہوتی، لیکن اسے دین اسلام بنا کر کے لوگوں کے سامنے خوبصورت اور مدین بنا کر کے پیش کرتے. پیچھے آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ یہ جو چیزیں تھی یہ شیطان کا عمل ہے، اور ان کو شیطان یہ باتیں ان کے دل میں ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، پھر یہ شیطان کے پیروکار ہے. اب ان کی کچھ صورتیں اللہ رب العالمین نے اور بیان فرمایا کہ وقالوا هذه انعام، یہ کہتے کہ یہ جو جانور ہے، وحرث، اور یہ جو مویشی یا کھیتی ہے، حجر، ممنوع ہے، یعنی دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں یہ جانور یا یہ کھیتی کا کچھ حصہ، یہ جانور باقی لوگوں کے لیے ممنوع ہے، نہ کوئی اس کو کھائے گا، نہ کوئی اس سے فائدہ اٹھائے گا، نہ کوئی اس سے سواری کرے گا. اس کی وجہ یہ تھی لا یطعمها الا من نشاء، سوائے اس کے جس کے بارے میں ہم چاہیں گے. اب یہ کن لوگوں کے بارے میں جاتے تھے؟ یہ لوگ اپنے جو بتوں ہوتے تھے، یہ ان کے لیے کچھ کھیتی کا، یہ زمین کا کچھ حصہ، یا پھر جانور کچھ ان کے لیے خاص کر دیتے تھے کہ یہ جانور ہم فلاں بت کے نام ہے یا فلاں بت کے نام ہے، اگر اس کے اوپر کوئی سواری کرے گا یا اس سے کوئی مدد لے گا یا پھر اس سے کوئی ذبح کر کے کھائے گا تو یہ وہ بت ناراض ہو جائیں کہ ہمارے اوپر بہت بڑا وبال آ جائے گا. تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس باطل عقیدے کو تردید کرتے ہوئے، رد کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ یہ ان کے جو عقیدے تھے، بزعمہم وانعام، ان کا باطل خیال یہ تھا کہ وانعام، اور کچھ جانور، حرمت ظہورها، جن کی پیٹھ پر سواری کرنا حرام ہے، اس وجہ سے کہ ہم نے ان جانوروں کو بتوں کے نام کر دیا. یہ دوسری بات ہے. وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہا، اور تیسری وہ چیز کہ جس کو کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کو بتوں کے نام کر دیتے اور پھر وہ بتوں کے ہی لیے خاص ہو جاتے، پھر اس کے لیے جب اس کو ذبح بھی کرتے تو اس پر اللہ رب العالمین کا نام نہیں پڑھتے. فرمایا کہ افتراء علیہ، یہ اللہ رب العالمین پر جھوٹ گھڑتے تھے. جھوٹ یہ گھڑتے تھے کہ یہ اللہ رب العالمین کی شریعت ہے، اسے مانو، لوگوں کو اسی چیز کی دعوت دیتے اور فرماتے کہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور یہی بھلائی ہے. سیجزیہم بما کانوا یفترون، اللہ رب العالمین نے آخر میں پھر وہی دھمکی لگا دی کہ یہ نہ سوچے کہ دنیا کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں ان کا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، ان قریب یہ زندگی ختم ہوگی، سانس جائے گی، پھر رب کے پاس آئیں گے، پھر ان کو پتہ چلے گا یہ دنیا کے اندر کیا کرتے پھر رہے تھے، اور اللہ رب العالمین ان کو جو ان کا انجام ہے وہ دکھائے گا. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.